تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2015 والا ماڈل پیپر ہے ہمارے سامنے، اس کا انشائی ایگزام کر رہے ہیں سیکنڈ ایئر کا۔ 1973 اس کے آئین کی اسلامی دفعات بیان کرنی ہے۔ 1973 کے آئین کی اسلامی بنیاد جو ہے قرارداد مقاصد ہے۔ اس آئین میں ان تمام اسلامی دفعات کو شامل کیا ہے جو کہ پہلے آئینوں میں موجود تھیں، اور ان کے علاوہ مزید اسلامی دفعات کا بھی اضافہ کیا گیا، اس لیے یہ آئین اسلامی ہے۔ اسلامی دفعات حسب جلال ہے اللہ تعالیٰ کی حکمیت 1973 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ میں شامل کیا گیا ہے، جس کے مطابق کائنات کے حاکم و مطلق اللہ تعالیٰ ہیں اور اقتدار اعلیٰ اسی کی ذات کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام اقتدار اعلیٰ کو مقدس امانت سمجھتے تھے۔ قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے۔ سرکاری مذہب آئین میں درج ہے کہ ملک کا جو سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ اس بات کو پہلی بار آئین میں تحفظ کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ملک کا نام، سب آئینوں کی طرح اس بار بھی آئین میں ملک کا نام جو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم آئین کے تحت اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں مسلمان ہوں گے۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں مسلمان ہوں گے۔ ان پر یہ بھی پابندی عائد کی گئی ہے کہ ان کا نظریہ پر ایمان ہو، یعنی ان کا جو نظریہ ہے اس پر ایمان ہو، جس کی بنیاد پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ دونوں اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے ہوئے اس بات کا اقرار کریں گے کہ وہ توحید، ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور اسلامی نظریے کے تحفظ کی کوشش کریں گے۔ مسلمان کی تعریف 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تعریف کی گئی ہے، جس کی روح سے توحید، رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخری تسلیم کیا گیا، یعنی آخری نبی ہیں۔ اسلامی قانون سازی موجودہ قوانین کو اسلامی قانون کے مطابق بنایا جائے گا اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی تعلیم کے متصادم ہو، یعنی اسلامی قانون کے خلاف ہو۔ اس کے بعد اسلامی اصول آئین میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پاکستان کا جو جمہوریت ہے آزادی، مساوات اور رواداری اور معاشرتی انصاف پر مبنی نظام قائم کرے گے۔ اسلامی طرز زندگی ایسے حالات مہیا کیے جائیں گے جن میں مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے مطابق ڈھال سکیں گے۔ اس کے بعد اسلامی تعلیمات آئین میں یہ بات بھی تسلیم کی گئی کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ سماجی برائیوں کا خاتمہ، عصمت فروشی، اس کے بعد جوا، غیر اخلاقی لٹریچر کی اشاعت اور فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ طبی مقاصد اور غیر مسلموں کے مذہبی مواقع کے علاوہ شراب نوشی پر بھی پابندی ہوگی۔ نیز ملکی معیشت کو سود سے پاک کرنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اسلامی ادارے حکومت جو ہے زکوٰۃ اور عشر کے نظام قائم کرے گی اور کیا کرے گی، اور اوقاف و مقاصد مساجد کو صحیح خطوط پر منظم کیا جائے گا۔ اس کی وضاحت آئین کی رہنما پالیسی کے اصولوں میں شامل کی گئی۔ عربی کی تعلیم، عربی زبان سیکھنے اور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ عربی زبان کی اس کی ترویج کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ قرآن پاک کی صحیح تلاوت، قرآن پاک کو غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے اشاعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسلامی نظریے کا تحفظ آئین میں صدر اور وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ عہدوں کو اپنے عہدیداروں کا حلف اٹھاتے وقت یہ عہد کرنا پڑا اور اس نظریے کے تحفظ کے لیے جو قیام مقاصد کی بنیاد ہے مکمل جدوجہد کریں گے۔ اتحاد عالم اسلامی پاکستان اور اسلامی اخوت کی بنا پر مسلم دنیا سے اچھے تعلقات استوار کرے، کیونکہ پاکستان خود اسلامی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے اراکین کی تعداد 8 سے 20 تک متعین کی گئی ہے، جو اسلامی فقہ، معیشت اور سیاست کے ماہرین ہوں گے۔ یہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں صدر اور قانون سازی اداروں کی رہنمائی کریں گے اور موجودہ قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا کام بھی اس کونسل کے سپرد ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلے سوال کریں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔